کل کے درس میں ہم نے سنا کہ کیسے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ لوگ متفرق ہیں، اختلاف میں ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ لوگوں میں کیا پیدا ہو؟ اتفاق پیدا ہو، سارے لوگ ایک دل کے ہو جائیں، سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اتحاد پیدا کرنے کا جو آسان طریقہ ہے، ان یوحدوا علی السنہ والسبیل والاستقامہ، کہ لوگ سنت پر متحد ہو جائیں، استقامت کے راستے پر متحد ہو جائیں۔ فَإِذَا اسْتَقَمْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالسَّبِيلِ وَكُنَّا شَيْئًا وَاحِدًا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسَ سَيَسْتَقِيمُونَ وَإِنَّ الْوِلَايَةَ سَتَتَأَثَّرُ وَيَكُونُ هُنَاكَ قُوَّةٌ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، استقامت کے راستے پر چلیں، تو تب اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج اختلاف کیوں ہے؟ آپ حدیث میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہمارے پاس امام صاحب کا فقہ کا مسئلہ یہ ہے۔ بولا کہ اچھا چلو ہم اپنی فقہ چھوڑتے ہیں، آپ اپنی فقہ چھوڑو، جو حدیث میں صحیح ہے وہ عمل کرو، تو دونوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تو شیخ لکھتے ہیں وَكُلُّ مَنْ رَأَى تَارِيخَ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَأَخَّرَ مِنْ 3 قرون، تو ہر کوئی آدمی جو مسلمانوں کی تاریخ پر غور کرے گا، جب تک وہ یونٹی کے ساتھ تھے، متحد تھے، طاقتور تھے، لیکن جب الگ الگ ہو گئے، مسلکیں الگ ہو گئیں، مدارس الگ ہو گئے، مسجدیں الگ ہو گئیں، وہ کمزور ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے۔ وَإِذَا تَفَرَّقُوا تَسَلَّطَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، جب یہ لوگ متفرق ہو گئے تو جاہلیت کے لوگ ان پر غلبہ پا لیے اور ایک دوسرے کو ان پر ورغلا دیا۔ جو جاہل ہیں کیا کریں؟ علماء کو آپس میں ٹکرا دیا، عالم آپس میں کیا ہو گئے؟ دست و گریبان ہو گئے۔ یہ کس نے کیا؟ جاہلوں نے کیا۔ وَأَخَذُوا بِالْخِلَافِ وَالِاجْتِهَادَاتِ مَا يَيَسَّرُ سَبِيلَ سُنَنِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ، ایسا اختلاف رونما ہوا کہ جاہلیت کے اطوار، طور و طریقے بسنے لگے۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے، نصیحت ہے، فی صمیم المنہج الذی اختص بہ صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خذوا طریق من کان قبلکم، تم لوگ چلنا ہے، عمل کرنا ہے، تو کون سے راستے پر عمل کرو؟ تمہارے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے پہلے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرو۔ فَإِذَا تَرَكُوا طَرِيقَ السَّلَفِ ضَلُّوا، سلف کا راستہ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا ضَلَّ الْقُرَّاءُ وَضَلَّ الْعُلَمَاءُ وَضَلَّ طَلَبَةُ الْعِلْمِ وَضَلَّ الدُّعَاةُ فَإِنَّ النَّاسَ مِن بَابِ أَوْلَى يُضِلُّونَ، جب پڑھنے والے قراء گمراہ ہو جائیں گے، عالم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، طلبۃ العلم کیا بولیں گے اسے؟ سیکنگ نالج، جو کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے والے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ الدُّعَاةُ، جو اسکالرس ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ النَّاسَ مِن بَابِ أَوْلَى يُضِلُّونَ، تو لوگوں کا گمراہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب پہلے طبقے کے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں وہی گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے تو لوگ عام طور سے گمراہ ہو جائیں گے۔ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا هُمْ بِمُقَدَّمِيهِمْ وَبِمَنْ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، اس لیے کہ لوگ اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، علماء کیسے ہیں، علماء کو دیکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں۔ علماء خود راستے سے ہٹ جائیں، طلبۃ العلم، پڑھنے والے بچے جو دینی تعلیم پڑھتے ہوں، علوم شرعیہ، نبوت، علوم نبوت کے جو پڑھنے والے ہوں، وہ بھٹک جائیں تو پھر دوسروں کا بھٹکنا
بہت کوئی تعجب کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے اس میں ہے القراء. القراء کسے کہتے ہیں؟ القراء هم الصفہ، یعنی ہر طبقے کا ایک چنندہ حصہ. دودھ کے اوپر کیا جمتا ہے؟ ملائی. دودھ کوشلی کی، ملائی کوشلی. دودھ ملائی کا کہہ بھی نہیں کہ. تو بلا کہ بالکل ایسے لوگوں میں جو بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں وہ صفہ، بہت ہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں. قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے، بہت قیمتی سرمایہ وہ علماء ہوتے ہیں. وفی ذلک کان اسم القراء، عام طور سے قراء کسے بولتے ہیں؟ قاری کے معنی ریڈر، پڑھنے والا. قراء کے معنی پڑھنے والے. علی حفظۃ القرآن، جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں ان کو قاری صاحب آئے، قاری صاحب گئے بولتے ہیں نہیں. وعلی طلبۃ العلم، جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ قراء بولتے ہیں. تو اسی لیے حدیث میں بتایا گیا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ. اگر جماعت کا وقت ہو جائے تو قرآن کا علم جسے سب سے زیادہ ہے وہ امامت کرے گا. مطلب صرف یاد نہیں، قرآن کی آیتیں بھی اسے معلوم ہو، معنی معلوم ہو، سمجھ معلوم ہو، وہ امامت کرے گا. لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی امامت نہ ہو، امام نہ ہو، لیکن کہیں امام راتب ہے، ایک امام فکس ہے، وہ امام ہی کیا کرے گا؟ نماز پڑھائے گا. اگر کوئی بڑے علامہ آ گئے، نہیں میں پڑھاتا ہوں، نہیں ہوتا. امام، مسجد کا بادشاہ ہے، وہی پڑھائے گا. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جنازے بھی جب آ جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے کا حق کس کا ہے؟ امام کا. امام اگر کہہ دے کہ بھئی آپ پڑھا لے سکتے ہیں تو بات الگ ہے. ٹھیک ہے. اگر مسجد کے باہر اگر رکھ کر پڑھاتے ہیں کہیں دوسری جگہ، جیسے قبرستان میں رکھتے ہیں، وہاں کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، وہاں اسی کوئی پابندی نہیں. الاقرأ الاعلم بکتاب اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے اچھا جاننے والا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْقُرَّاءَ فِي كُلِّ زَمَنٍ هُمُ الْأَفْقَهُ وَلَيْسُ الْأَكْثَرُ قراءة. جب بات ایسی ہے تو ہر زمانے میں قراء ان کو بولا جاتا تھا جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جن کی زیادہ ہوتی تھی. تو قرآن قاری کا مطلب یہ نہیں کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے ڈھول ڈھول کے آپ زور سے قرات پڑھتے ہیں، یہ قاری نہیں. کیا شعیب صاحب؟ قاری کون ہے؟ جو قرآن کا فہم رکھتا ہو، نزول قرآن کا اسے علم ہو، اعراب قرآن کا اسے علم ہو، تسمیت السور، کس صورت کا کیا نام کیوں رکھا گیا اس کا اسے علم ہو، معانی القرآن کا اسے علم ہو، لغت القرآن کا اسے علم ہو، اس میں تفقہ ہو، تدبر وہ رکھتا ہو، تو وہ قرآن کا عالم ہے، قرآن جانتا ہے. القراء هم الافقہ بکتاب اللہ عز وجل یعلمون حدود ما انزل اللہ، اسلام کے حدود کو جانتے ہوں. اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں قد یکثر فی زمن القراء الذین لا يعلمون، یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے قاریاں ہو جائیں گے جو کیا بھی معلوم نہیں. آج ہے نہیں وہ زمانہ، ہے نہیں. کتنے اب رمضان آتا ہے، اتنے قاری آئیں گے، خالی قرآن یاد کریں گے، بس قرآن یاد ہے، لیکن کسی لفظ کا ترجمہ نہیں معلوم. الحمد بولو، اس کا ترجمہ نہیں معلوم. اس پر الف لام، وہ کیا ہے الف لام؟ استغراق کا ہے یا معرب باللام ہے، یا الف لام میم کیا ہے وہ نہیں معلوم. للہ، اللہ لفظ جلالہ ہے، لام اللہ کو کیا دیتا ہے نہیں معلوم. اور رب العالمین، رب یہاں را کیسے پڑھا جاتا ہے، یعنی اتنی دقت، یہ تو کوئی دقیق بات بھی نہیں ہے، تو سیدھی سادی بات ہے، یہ تو معمولی چیزیں ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے. تو کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قراء بہت سارے آئیں گے لیکن کچھ جانیں گے نہیں، معلوم نہیں. قراء یقرؤون القرآن، صرف کیا پڑھیں گے؟
قرآن پڑھیں گے، خالی قرآن معلوم. جیسے بولتے نہیں اچھا بھائی بچی کیا بھائی پڑھی دین کی تعلیم، پورا قرآن پڑھتا لکھا. بچی کیا پڑھی، 7 بار قرآن پڑھے گا تو ان کی بیٹی اتاج معلوم رہنگا. کیسا پڑھے وہ سب کیا معلوم. کہا کہ جب وہ حالت ہے قراء جو صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وَيَقْرَؤُونَ السُّنَّةَ وَيَقْرَؤُونَ الْكُتُبِ، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْم، لیکن ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا ہے. كما جاء عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ تمہارے زمانے میں قراء قاری حضرات بہت آ جائیں گے لیکن فقیہ سمجھ رکھنے والے دین کی بہت کم ہو جائیں گے. هذه فتنة عظیمہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں قراء کی کثرت ہو. وَيَكْثَرُ الْمُطَّلِعُونَ الَّذِينَ يَسْتَدِلُّونَ بِالْقُرْآنِ، اور بہت سارے ایسے جو قرآن سے دلیل بھی لیتے ہیں. يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ وَيَسْتَدِلُّونَ بِالسُّنَّةِ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ بِكَلَامِ النَّاسِ وَبِمَا فِي الْكُتُبِ لَكِنَّهُمْ لَيْسُوا بِعُلَمَاءٍ فُقَهَاء، علم رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے. علم ہے لیکن کیا نہیں ہے، سمجھ نہیں. تو شیخ لکھتے ہیں فَهَؤُلَاءِ لَا شَكَّ، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فتنہ کریٹ کریں گے. ایسے آدھا تیتر آدھا بٹیر کے جو علماء ہیں کیا کریں گے، فتنہ کریٹ کریں گے. لِأَنَّهُمْ يَضُرُّونَ بِالنَّاسِ إِذَا قَالُوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا، اس لیے کہ وہ ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائیں گے جس کو وہ لوگ جانتے نہیں. بہت ساری باتیں وہ لوگوں میں وائرل کر رہے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ الْيَوْمِ فِي أَحْوَالِ، آج اگر آپ نظر دوڑائیں گے لوگوں کو دیکھیں گے، وَجَدْ أَنَّ الْقُرَّاءَ كَثَرُوا وَالْفُقَهَاءَ قَلُّوا، آپ دیکھیں گے کہ قراء بہت زیادہ ہیں پڑھنے والے، لیکن سمجھ رکھنے والے کیا ہیں، لس، بہت کم ہیں. الفقہاء علی الحقیقہ، فقیہ کسے کہتے ہیں، فقیہ فقیہ جو سمجھ رکھتا ہو دین کی سمجھ. وہ کون ہے، الفقہاء باللہ بتوحیدہ، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ساتھ جانتے ہو، متفرد بربوبیہ وبالالوہیہ وباسمائہ وصفاتہ، اللہ سبحانہ و تعالی ایکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنے اسماء و صفات میں. اللہ تعالیٰ کیا ہے، بالکل ایکتا ہے. اگر اتنی سمجھ آپ رکھتے ہیں تو آپ کیا ہیں، فقیہ ہیں. کیا بھائی، ہاں. الفقہاء بالحلال والحرام، وہ فقہا جو حلال اور حرام کو جانتے ہوں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اب یعنی ہم نہیں بولتے کہ آپ پوری بحث آپ جانیں، اب جھینگے پر بحث کرتے بیٹھ جائیں. ہاں، جھینگا حلال کی حرام کی. اب بقرعید آتی ہے، بکرے میں سے کتنی چیزیں حلال کتنی چیزیں حرام، سب بولے ہم. ہاں، اب بولے تو شعیب میں کہاں سے لاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اتنا ہم جانتے ہیں. کہا الفقہاء بالسنہ قلوا، یہ سنت کی جاننے والے بہت کم ہیں سمجھنے والے. ولذلك كثرت الاقوال الغریبہ العجیبہ التي تسمعها، آج اسی لیے بہت ساری چیزیں لوگوں نے بنا کر ڈال دی ہیں. جیسے لال دسترخوان پہ کھانا سنت ہے، ایسا کیا، ایسا صحیح ہے اکرم؟ بلا کہ وہ دسترخوان اس زمانے میں تھا کیا؟ اگر تھا تو ہو سکتا آخری زمانے میں آیا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی زندگی گزاری. ہاں، تو کہتے ہیں فَأَصْبَحَ الْيَوْمَ الصَّغِيرُ يَسْمَعُ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ وَكَيْفَ يُوَازِنُ وَكَيْفَ يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الْأَصَحُّ هل كل واحد عنده من التقوى واليقين.
ما يتحرى فيه الصواب ولا يصل إلا من يثق بعلمه ودينه هذا قليل. تو بڑی بحث انہوں نے کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لہذا اذا كثر القراء ولم يستقيموا على المنهج، یہ پڑھنے والے جو صرف قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کا علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، اگر وہ منہج کے صحیح منہج پر نہیں چلیں گے، ولم يستقيموا على مقتضى العلم، جو علم حاصل کرتے ہیں علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، واستعجلوا، ہر معاملے میں جلد بازی کریں گے. 4 بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. شعیب صاحب آ کے ایک سوال کرتے ہیں، بولے میں بیوٹی پارلر کا دکان کھول سکتا ہوں؟ کیا بولیں گے اسے؟ اچھا کب کھولتے ہیں؟ مٹھائی بانٹتے ہیں، ہمیں آ جاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا، جو دوسرے علماء ہیں ان کو، ہم سے جو بڑے علماء ہیں، ہم کیا کریں؟ خاموش رہ جائیں، وہ لوگ جواب دیں گے. ایک کامن جواب ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس طرح کی ویڈیو، فلمی ویڈیو کے شاپ کھولنا یا بیوٹی پارلر لگانا، یہ سب کیا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اثم اور عدوان ہے، اس میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے. جواب آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء ہیں تو آپ کیا کریں؟ یہ حضرت بولیں گے، آپ ان کی طرف کیا کر دیں؟ یہ حالہ کر دیں. دیکھیں فَإِنَّهُ يَحْتِث من المفاسد ما اللہ به علیم. اگر بغیر علم کے ہم فتویٰ دینے چلے جائیں تو بہت سارے مفاسد ہوں گے. لہذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة ان يقام منهج العلم الصحیح. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوتی میدان میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کا سب سے صحیح یہ ہے کہ صحیح علم رکھ کر آپ دعویٰ کریں. آپ کو جو علم ہے صحیح علم رکھ کر آپ دعویٰ کریں. لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة سواء كان بناء الافراد او بناء الجماعات. تو یہ جو دعوت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ علم پر ہوتی ہے. اسی لیے ہم لوگ اپنے دعوتی اس میں ہر ایک کو بولنے نہیں دیتے ہیں جب تک وہ اچھی طرح ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ جائے، دعوتی اس کو اچھی طرح سمجھ نہ دے. اسے ہم کیا نہیں کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں کہ وہ لوگوں سے، اس لیے کہ سامنے والا کیا کرے گا، آپ کو کراس کوشچن کرے گا. آپ کو جواب دینے کی طاقت اور اہلیت آپ میں کیا ہونی چاہیے؟ موجود ہونی چاہیے. كلما قوی بناء العلم على اصوله قوی بناء الدعوة والتاثیر على الناس. جتنی آپ کے اندر علم کی مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنی آپ کی دعوت لوگوں پر اثر کرے گی. جب آپ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں پر آپ کی دعوت اثر کرے گی، لوگ آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے. سواء كان التاثیر بالفتوى، آپ کے فتوے میں بھی تاثیر ہو سکتی ہے، او بالمحاضرہ، یا آپ کے لیکچر میں بھی تاثیر ہو سکتی ہے، او بالدرس، آپ جو درس دیتے ہیں اس میں بھی تاثیر ہو سکتی ہے. لیکن ہم درس دے سکتے ہیں، کھوپڑی کھول کے اس میں ڈال نہیں سکتے ہیں. ہاں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جانور کو آپ یو کین ڈرا یور ہارس آن دا بینک. آپ اپنے گھوڑے کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ ندی تک لے جا سکتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے پانی پیے گا، لیکن آپ اس کا سر کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ڈبا نہیں سکتے. اگر وہ نہیں پینا چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم جب کسی کو درس کے لیے بلاتے ہیں تو بلا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا نہیں سکتے ہیں. اس میں بڑی بحثیں ہیں. تو کہتے ہیں اما اذا، کہتے ہیں سواء كان التاثیر بالفتوى او بالمحاضرہ او بالدرس الى آخرہ. اما اذا قل العلم، لیکن جب علم کم ہو جائے گا، وصار ضعیفا فإن التاثیر سوف يكون ضعیفا. آپ کے اندر علم ہے تو آپ پوری کانفیڈنس کے ساتھ، پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ دعویٰ کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں سامنے والا کوئی پوچھے گا بھی تو میں اس کا جواب دے سکوں گا. لیکن آپ کے اندر وہ حوصلہ اور علم میں اگر کمی ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ صحیح معنی میں دعویٰ پوری قوت کے ساتھ دے نہیں سکیں گے.
وسيكون الناس حينئذ في أمر مريج وأقوال مختلفة. تو اس کے بعد شیخ آخر میں بولتے ہیں لہذا، دیکھیے آخری الفاظ اچھی طرح سن لیجیے. لہذا بولے تو therefore، کیا لہذا therefore کیا بولنا چاہتے ہیں شیخ؟ علی کل من طلب العلم، ہر وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ان یحرص علی الاستقامہ، وہ استقامت اختیار کرے، سیدھے راستے پر جم کر چلے، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، گھبرائے نہیں. الاستقامہ فی سلوک منہج السلف الصالح، جو جم کر چلے گا کس پر چلے گا؟ سلف صالحین کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اس پر چلے گا. الاستقامہ فی حفظ اللسان، اپنے زبان کی حفاظت میں وہ مضبوط رہے گا. تھوڑے لوگ غصہ ہے تو زبان انہوں کتنے ہی پورا باہر ڈالتے ہیں، چپ کے غصہ نہیں آیا تو انہوں ٹوپی کی پہ ڈال لے کو. اکرم بھائی بھی شیخ صاحب غصہ ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، پورا اندر جو بھی ہے کیا کرتے ہیں، نہیں کرتے. ویسے وقت میں آپ اپنے زبان کو کیا رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، یہ استقامت ہے. وحفظ الجوارح، آرگنز، آپ کے ہاتھ پیر کو بھی آپ کیا کریں، غصہ آیا نہیں میں غصے میں بول ڈالا. غصہ اکیلا آتا ہے، بہت ساری چیزوں کو لے کر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، لا تغضب، غصہ مت ہو. اور ایک بار پوچھے، پھر وہی بات بولا، اور ایک بار پوچھے، اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی. تو یہ غصہ بہت بڑی چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. کہتے ہیں لأن العبد ينكب بفلتات لسانه، اس لیے کہ بندہ اپنے زبان کی جو چوک ہو جاتی ہے اس سے وہ کلاٹیاں کھاتا ہے. کتنا بھی تمہیں اچھا پہنو، کتنی بڑی یعنی صورت شکل بڑھا لو، لیکن آپ کی زبان غصے میں اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ اسی سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ينكب عما يعرض فيه عن بينه يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله بألا يعلم مسألة أخرى فيصبح في جهل بين فترة وأخرى. لہذا احرص یا طالب العلم، شیخ لکھتے ہیں کہ اے علم حاصل کرنے والے، ویا معشر القراء، اور اے پڑھنے والو، احرصوا علی هذه الوصیہ بالاستقامت فی کل المسائل، جتنے مسائل ہیں اس میں وصیت پر جمے رہو. نالج ہے، پختہ علم ہے، گہری تحقیق ہے، بولو. نہیں ڈاواڈول ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا نہیں کرو، مت بولو. الاستقامہ فی امور العلم، علم کے معاملے میں، فی امور العمل، عمل کے معاملے میں، فی امور الصلاۃ لاخوانک المؤمنین، آپ اپنے بھائیوں سے آپ کا جو کانٹیکٹ ہے اس میں بھی کیا کرو. اچھا کیسے؟ اب اکرم صاحب ہیں، اکرم صاحب کو اگر 2-3 نئے دوست مل جائیں، پرانے دوستوں کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، بہت دن ہو گئے، آپ کیسے رہے ہمارے جانے کے بعد، اسے بہت ساری باتیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بڑھیا عورت کو بہت زیادہ عزت دے دی، یعنی بہت زیادہ اس کی تکریم کر دی. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ خاتون وہ ہیں جو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتی تھی. تو پرانی دوستیوں کو برقرار رکھنا یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے. ایسا نہیں کہ جیسے جب نیا پانی آتا ہے تو پرانا پانی چلا جاتا ہے، ایسا نہیں نا. یہ دوستیاں، یہ ساری چیزیں ایمان کی علامت ہیں کہ رشتہ داروں ساروں کا کیا کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہی کہتے ہیں
وفی امور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ دعویٰ ہے، اس میں بھی آپ مستقیم رہیں، استقامت کی راہ اپنائیں۔ وجنب نفسک الہوی، کیا بولے شعیب صاحب؟ وجنب نفسک الہوی، اپنے نفس کو خواہشات کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاؤ۔ نفس ایسا ہے، آج یہ پہنتے کہ اس سے بھی کیا تو بھی پیٹر انگلینڈ کا تو رنگا کا، ہاں ایسا نہیں سوچتا آدمی، اب یہ پورا 15,000 کی، اچھا اس سے بھی ذرا 25,000 کیا تو ملے گا۔ یہ نفس کو آپ جتنا آرام دیتے جائیں گے وہ کیا ہوتا جائے گا، اور بھی آرام۔ اچھا یہاں ایک اے سی لگائے تو ابھی ذرا اچھا رہا، نہیں یہاں اے سی ہے نہیں، پیچھے سے بھی ٹھنڈا، سامنے سے بھی ٹھنڈا نہیں۔ تو وجنب نفسک، یہ جو نفس ہے یہ کبھی غلط عقائد میں، غلط خواہشات میں نہ چلا جائے، اسی لیے اسے کیا کرو، سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، کبھی اس کا حساب و کتاب لیتے رہو۔ والزم نفسک بالاستقامہ علی ما دل علیہ الدلیل یکون الامر فی المستقبل خیرا الی خیر، اپنے آپ کو استقامت کے راستے پر چلائے رکھو۔ اما لیکن استقامت اگر کمزور ہو جاتا ہے تو لوگ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، تفرقہ بازی ہو جاتی ہے۔ خاص کر علماء اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبۃ العلم جب استقامت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو کہا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ مِنَ الْمَفَاسِدِ بِقَدْرِ مَا خَالَفُوا، عجیب طرح کے فتنہ فساد پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے ماننے والے الگ، ان کے ماننے والے الگ۔ ایک محلے میں 4 مولوی صاحبہ ہیں تو چاروں کی ٹیمیں الگ الگ، میں کس کا مرید رہے گا تو انہیں اس کا مرید، انہیں اس کا مرید۔ ارے اللہ کے رسول کا مرید کون رہا؟ تمہیں اپنے اپنے کیا ہیں؟ تو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں، تو اس میں اختلاف اور تفرقہ بازی آتی ہے، اور یہاں کے فتوے ادھر، ادھر کے فتوے ادھر چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں عرب میں مشہور علماء ہیں، کسی کو تو علامہ فرکوس ہیں، شیخ ربیع ہیں، تو ان کے تعلق سے ان کے فتوے ایسے ہیں، کوئی علامہ فرکوس کو کچھ بولتا، کچھ ان کو کچھ بولتا۔ ہم لوگ اتنی گہرائی سے تو جانتے ہیں نہیں، ہم کو تو سیدھا سیدھا موٹا موٹا معلوم ہے، ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر ہم کیا کر لیں، عمل کر کے اپنی عاقبت سنوار لیں، اور دنیا سے ایسے جائیں کہ ہمارے دشمنوں کی لیسٹ کم سے کم ہو، ہم سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں اور ہم سے دشمنی کرنے والے کیا ہوں، کم ہوں۔ جب جائیں تو اللہ تعالی ہم کو اپنی سجی سجائی جنت میں داخل کر دے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، بڑی مشکل ہے۔ صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اسے پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صرف نام سے، جمعے کی پابندی سے یا بعض نمازوں کی پابندی سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی اعمال کو اللہ تعالی قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمارے لیے سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔